السلام علیکم دوستو، میں آصف بال سنگھ۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ 7 دسمبر 2025 کرناٹکا ٹی امتحان عمل میں لائی گئی۔ آج ہم ٹی امتحان کے چاول پیپر 1 کے پارٹ 1 کو حل کرنے جا رہے ہیں لینگویج۔ اس کے کلیدی جوابات کی آنسرز کو دیکھیں گے۔ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ کی آنسرز متوقع ہیں، ایکسپیکٹیڈ ہیں، اور جو فائنل بورڈ کی جانب سے جو کی آنسرز ارسال کیے جائیں گے اسے ہی مستند مانا جائے گا۔ یہ صرف متوقع ہیں اس لیے، لیکن آپ اسے کسی حد تک کیا ہے ان کی آنسرز کے ذریعے اپنی امتحان کی کامیابی کی علامت یہ کی آنسرز آپ کو سب تو بلا تاخیر تو یہاں پر ایک عبارت دی گئی جیسے دی جاتی ہے جو 1 تا 8 سوالات پر مشتمل ہے، اور یہ عبارت نظم کی پر مشتمل ہے، نظم کی تعریف پر، جس کو آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو میں براہ راست سوالات کی طرف آ رہا ہوں۔ جیسے جو نظم کے متعلق پڑھے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نظم کے لغوی معنی۔ نظم کے لغوی معنی یہاں پر لڑی میں موتی پرونا، اس کا صحیح جواب نمبر 3۔ عورتوں سے بات کرنا، یہ غزل کے لغوی معنی ہیں۔ تعریف کرنا، غم کرنا، تو یہ تو عمومی ہو گئے، تو اس کا صحیح جواب لڑی میں موتی پرونا۔ اب نمبر 2 دیکھیے، نثر کے مقابل لفظ ہے۔ ایک نثر ہے اور اس کے مقابل کون سے آتی ہے؟ نظم آتی ہے۔ غزل، قصیدہ، ربائی۔ ربائی اور قصیدہ یہ نظم کا حصہ ہیں۔ غزل چونکہ اپنی منفرد پہچان رکھتی ہے تو تمام نظم کے دائرے میں آتے ہیں۔ اس کے مقابل نظم اس کا صحیح جواب۔ اب یہاں پر دیکھیے نمبر 3، جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہے وہ تمام اصناف و اسالیب حصہ ہیں۔ نثر جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہے، اگر نثر نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ کیا ہو جائیں گے؟ تمام کے تمام نظم کے دائرے میں آ جائیں گے۔ یہ مضمون تو نثر کا ہے، نثر تو نثر۔ غزل تو کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ اپنی منفرد پہچان رکھتی ہے، اس کا ہر شعر منفرد معنی رکھتا ہے، تو اس کا صحیح جواب نمبر 4۔ اب سوال نمبر 4 دیکھیے، کسی بھی نظم میں تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی نظم میں تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جا سکتا ہے، کہ کوئی بھی نظم ہے تو وہاں پر جو موضوعات ہوتے ہیں وہ متفرقہ نہیں ہوتے، کوئی بھی نظم بلا موضوع نہیں ہوتی، تمام موضوعات کو نظم بھی باندھتے ہیں، لیکن جب نظم کی بات آتی ہے کوئی ایک نظم خاص موضوع پر ہی کیا ہے قلم بند کرتا ہے شاعر، تو اس کا جواب ہوگا خاص موضوع پر۔ جب آپ کوئی نظم قلم بند کر رہے ہیں تو کوئی خاص موضوع آپ کا ہوگا، اسی پر آپ یہ نظم لکھتے ہیں، تو اس کا جواب نمبر 2۔ نمبر 5 دیکھیے، نظم میں ایک خیال ہوتا ہے، جیسے ایک خاص موضوع پر جس کے گرد پوری نظم گرتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ عام ہوتی ہے، صنفی ہوتی ہے، متفرق۔ یہ تو عام تو نہیں، صنف تو یہ اصناف ہیں، متفرق تو اس میں کوئی نہیں۔ نظم میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک مرکزی خیال، سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، اس کے تحت کیا کرتا ہے شاعر؟ ایک نظم کو پوری لڑی میں پروتا ہے۔ اسالیب، یہ اسالیب کیا ہے؟ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ اسلوب، اسلوب کی جمع اسالیب۔ طریقہ، نظم لکھنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، کوئی بھی جب لکھتے ہیں طریقہ، یہ سلب اسلوبوں اسلوبیں یہ نہیں، بلکہ اسلوب جو ہے اسلوب کی جمع اسالیب۔ اب ارتقاء کا ضد پوچھ رہا ہے، یہ تو ترقی اسی کا ہے، حرکت یہ تو کچھ نہیں ہے، اضافہ وہ تو ارتقاء میں ہوتے رہتا ہے، لیکن اس کا جو ہے اصل جواب حال ہے۔ اب 8واں سوال دیکھیے، نظم کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی، تو جیسے آپ عبارت میں دیکھ رہے ہیں، عبارت میں جو بتایا گیا کہ یہاں پر کہ اکثر نظم کے لیے نظم جدید کی اصطلاح بھی استعمال، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ یہاں پر نظم جدید، نظم قدیم تو تب استعمال نہیں، مورا تو قافیہ اور ردیف قافیہ پر مشتمل، تو صحیح جواب ہے نظم جدید نمبر 2۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 10، پیدا ہر نالے سے شور نشور تھا، یہاں شور نشور سے مطلب
یہاں پر قیامت کا دن یہ بھی قریبی معنی ہے، یوم حساب یہ بھی قریبی معنی ہے، یوم عید یہ تو قیامت کے دن کا ہی معاملہ جو پیش کر رہا ہے، لیکن شاعر کا جو مقصد ہے یہاں پر قیامت کا ہنگامہ بتانا ہے۔ اب تھا مستعار حسن سے اس کی جو نور تھا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پہلا شعر ہے یہ، پہلا شعر جب کسی بھی غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے بھائی؟ مطلع کہلاتا ہے، جبکہ بیت الغزل سب سے اچھے شعر کو کہتے ہیں، مقطع تو آخر ہوتا ہے، حسن مطلع، مطلع کے بعد اگر کوئی آ رہا ہے تو حسن مطلع، تو جواب ہوگا پہلا شعر ہے جس کے دونوں مصروں میں ردیف و قافیہ ہے، نور ظہور ردیف آتا قافیہ اور تھا جو ہے یہاں پر ردیف، تو اس کا صحیح جواب نمبر 3 مطلع۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ ہے خلیم، ایک شعلہ خرمن صد کوہ طور تھا، جیسے ہم شعر میں پائی جانے والی صنعت، جیسے ہم یہاں کلیم اور کوہ طور جب آتے ہیں، کوہ طور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، جس میں ایک واقعہ آ رہا ہے، کوئی قصہ آ رہا ہے، تو ہو جائے گا تلمی، استعارہ میں تو ادار لیتے ہیں، تشبیہ میں تو ایک دوسرے کے مانند کرا دیں، تضاد میں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ضد لائے جاتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1 تلمی۔ اب نور کا ضد، اب نور کا ضد ہوگا بھائی کیا ہوگا؟ یہ سیاہ، سفید کا سیاہ ہوگا، کالے کا گورا ہوگا یا سفید ہوگا، تو نور کا کیا ہوگا بھائی؟ ظلمت، ظلمت، نور کا ضد ظلمت۔ تو اب نیکسٹ جو ہے 14 نمبر دیکھیے، شکستوں سے چور کا مطلب، شکست نے ہار جانا، ٹوٹ پھوٹ جانا، تو پہلا جواب ٹوٹا پھوٹا ہوا، یہ بقیہ تو یہاں پر اس کے جوابات نہیں ہو سکتے۔ اب اس غزل میں مستعمل کافیے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کافیے کیا ہیں یہاں پر؟ ظہور، نشور، دور، طور، ضرور، چور، غرور، تو اس لحاظ سے یہاں پر قصور، غرور اور چور تھا، تو نمبر 4 اس کا صحیح جواب۔ اب ذیل میں سوالات کے صحیح جوابات کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 16 دیکھیے، وہ نظم جس میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوں وہ کہلاتے ہیں، رباعی میں تو 4 ہوتے ہیں اور وہ ہے قطع، جس میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار شامل ہو، مرثیہ مرنے والے غزل تو حسن و عشق کی باتیں، تو جواب قطع نمبر 2۔ گھر کی مرغی دال برابر، یہ کہاوت قدردانی کے لیے تو نہیں ہوتی، تعریف کے لیے نہیں ہوتے، انعام کے لیے نہیں، بلکہ گھر کی مرغی دال برابر، اس کی بے قدری کے لیے یہ کہاوت کا استعمال کرتے ہیں۔ رباعی کا اور ایک نام 4 بیتی، مسدس، 2 بیتی، مخمس۔ اب 2 بیتی کو دیکھتے ہیں، 2 بیت یعنی ایک شعر کو 2 بیت، ایک شعر کو بیت کہتے ہیں، بیت میں کتنے ہوتے ہیں؟ 2 مصرے ہوتے ہیں، تو 4 مصرے یہاں پر 2 بیت، یعنی رباعی کو 2 بیت بھی کہتے ہیں، 4 نہیں، مسدس 6، 4 مخمس 5، 2 بیتی 4 مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں 2 شعر ہوتے ہیں اور 2 شعر 4 مصروں پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا جواب ہوگا 2 بیتی۔ اب خالد نے روٹی کھائی، یہاں تو کھانے علامت فائل، فائل یعنی کام کرنے والا، نام ابھی جو لفظ جو فائل کی نشاندہی کر رہا ہے وہ نے ہے، خالد نے روٹی کھائی، نے سے معلوم ہو رہا ہے کہ روٹی کھانے والا کون ہے، تو نے علامت فائل ہے، اگر کو آتا تو یہ علامت مفعول ہی ہوتا، نے علامت فائل، نمبر 2 اس کا صحیح جواب۔ زبر، فتح کو زبر کہتے ہیں، 20واں نمبر زبر کہتے ہیں، جس پر زبر ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ضمہ تو کیا پیش کو کہتے ہیں، ساکن تو ساکن ہوتا ہے، مقصور یہ جس پر کسرہ یعنی زیر ہوتا ہے، لیکن جواب مفتوح نمبر 3 فتح سے مفتوح، سمجھ میں آئی بات؟ مفتوح۔ اب کثیر لسانی یا ذو لسانی میں اس زبان کی بڑی اہمیت ہے، جب آپ کثیر لسانی یعنی ایک سے زائد جو زبانوں کو آپ میں جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر کس زبان کی اہمیت ہے بولے تو یہاں پر اشاروں کی زبان، آوازوں کی زبان میں تو ہمیں ایک زبان مادری زبان وغیرہ ہم بات کریں، علامتیں تو یہاں پر علامتوں کو تو کئی دیکھا جاتا ہے، تصاویر تو ایک جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن اشاروں کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے ہم بات کر سکتے ہیں، تو اس کے جواب ہوگا اشاروں کی زبان۔ بچے فطری طور پر پسند کرتے ہیں، 22واں سوال کیا پسند کرتے ہیں بھائی؟ نقل کرنا، جو آپ کر رہے ہیں اسے نقل کرنا پسند کرتے ہیں، پڑھنا لکھنا سوچنا یہ بچے ان کو پسند نہیں ہوتا، نقل کرنا بڑا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اب نمبر 30 دیکھیے، آگے کی جماعتوں میں زبان کو ایک موضوع کے طور پر سکھایا جاتا ہے، یہاں تو آگے کی جماعت یعنی آگے کی جماعتوں کی بات ہو رہی ہے، زبان سکھانے کے لیے
یہ تو ابتدائی جماعتوں میں ہوتا ہے۔ یہاں پر طلبہ کو پاس کرنا یہ تو نہیں، معیاری تعلیم کو بہتر کرنا یہ بھی نہیں، بلکہ زبان کے فروغ اور ترقی کے لیے آگے کی زبانوں میں جب ڈگری وغیرہ POC وغیرہ کے آگے جاتے ہیں تو یہاں پر جو معاملہ ہے زبان کو فروغ دینا اور اس کی ترقی، زبان سکھانا تو ابتدائی، زبان سیکھ گیا اب اسے فروغ دینے کا کام نمبر 2۔ اب کھیلوں کے ذریعے بچوں میں اس صلاحیت کو فروغ چڑھانا ہے۔ 24واں نمبر تفہیم، فہم کرنا، سوچ سمجھنا، کہ یہاں پر یہ تو ہوتا ہے، سماعت سننا بھی ہوتا ہے، تحریر تو یہاں پر نہیں ہوتا، لیکن جو اصل جو صلاحیت ہے ترسیل گویائی، جب بچے آپس میں کھیلتے ہیں تو آپس میں بات چیت کرتے ہیں گویائی، اس سے کیا ہے ان کی صلاحیت بہت زیادہ پروان چڑھتی ہے۔ نمبر 2 اور نمبر 25واں دیکھیے، نصاب کی تیاری میں درمیانی منزل یعنی میڈل اسٹیج جو ہے کون سا ہے بھائی؟ یہاں پر آپ جب دیکھتے ہیں وہ ہے 6 سے 8ویں جماعت تک کا جو عرصہ ہے وہ میڈل اسٹیج کہلاتا ہے، درمیانی منزل، اس نام سے ہی معلوم ہوتا ہے، تحتانی یہ تو اوپر کے ہو گئے۔ ہاں تو اب نیکسٹ اس منزل میں اسکول کے بچوں کی عمر 14 تا 15 ہوتی ہے، 14 تا 15 یعنی یہاں پر بچہ عموماً ہائی اسکول میں ہوتا ہے، اور ہائی اسکول کی تعلیم کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ثانوی تعلیم کہتے ہیں، ہے نا، ثانوی منزل، اس منزل میں کیا ہے بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اب 27واں دیکھیے، سماعت کے دوران بچوں کے ذہن کو مرکوز رکھنے کے لیے شامل رکھنا ضروری ہے۔ سماعت کے دوران کیا جب آپ سننا چاہتے ہیں کیا جذباتی یہ تو ہے، جسمانی یہ بھی ہوتا ہے، ادبی یہ ہے، لیکن سب سے اہم ہے ذہنی طور پر ہم بچوں کو اپنی جانب مرکوز رکھیں گے تو وہ اچھی طرح سن پائے گا۔ تو جواب نمبر 1۔ اب 28 وسائل تعلیم کے فوائد میں سے نہیں ہے، وسائل تعلیم کے فوائد کی بات ہو رہی ہے تو بچوں کے تجربات وسیع ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، مشاہدے کی قوت بڑھتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، سبق میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، بچے نکمے ہوتے ہیں، یہاں سیکھتے نہیں، کبھی بھی نیگیٹو بچوں میں نہیں لایا جاتا، تو یہ اس کا فائدہ نہیں ہے، تو نمبر 2 اس کا صحیح جواب۔ اب ادب کے 2 اقسام، تو 2 اقسام اگر دیکھیں گے تو یہاں پر جیسے ہم نے اوپر بھی دیکھا نثر اور نظم، نثر اور نظم یہ 2 اہم ہیں، نثر و صحافت تو نثر کا حصہ ہے، افسانہ تذکرہ نثر کا حصہ ہے، قصیدہ مرثیہ یہ نظم کا حصہ ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا نمبر 1۔ اور آخری یہ ہے زبان انسان کی اس صلاحیت کو فروغ دیتا ہے، کل وہ تو آتی ہے، علم بھی آتا ہے، بس یہ صلاحیت بس دیکھنا تو اس میں نہیں ہوتا، لیکن اصل ہے نطق، گویائی، بات چیت کرنا، زبان سے جو اہم صلاحیت پروان چڑھتی ہے وہ بات چیت کی، بات چیت گویائی، نطق یعنی گویائی، بات چیت بولنا، تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ نے یہاں پر جوابات کو صحیح طور پر سمجھ لیا ہے، یہ جیسے میں نے بتایا ابتدا میں یہ متوقع جوابات ہیں، وہی جوابات مستند اور صحیح مانے جائیں گے جو بورڈ کی جانب سے اتصال کیے جائیں گے۔ تو آخر میں اب تمام سے گزارش کہ آپ فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ ہر کوئی اس سے استفادہ کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ تو دوبارہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک اس نہ چیز کو اجازت دیجیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔